بالکل شارٹ جو بالکل ڈیپ میں نہیں جایا جاتا ہے، کیونکہ ڈیپ آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے، ابھی آپ انشاءاللہ سیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو جب آپ پورا سیکھ جائیں گے، تجوید کے رولز کافی حد تک سیکھ جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتایا جائے گا. ابھی چند قواعد ہم دیکھ لیتے ہیں سورۃ الکوثر میں، جو آپ کو بہت ضروری ہیں، مطلب دھیان میں رکھنے، اور جن کو آپ کر سکتے ہیں ایزیلی. آیت نمبر 1 میں دیکھیں، پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. یہاں پہ آپ کو پہلی جو آیت ہے، ان، ایک تو غنہ کرنا ہے ادھر، ٹھیک ہے. اس کے بعد انا، نا کو اسٹریچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. نا کو ایٹ لیسٹ آپ نے 4 سیکنڈز جو ہے وہ اسٹریچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، 4 حرکہ کے برابر. ان پہ غنہ جب ہم کریں گے تو 2 حرکت کے برابر کریں گے، یعنی 2 سیکنڈز غنہ کریں گے، اور اس کے بعد جب ہم نون کو اسٹریچ کریں گے الف کے ساتھ، تو اس کو ہم تقریباً 4 سیکنڈز کے برابر اسٹریچ کریں گے. پھر اس کے بعد اعطی، یہاں پہ ہم حمزہ اور عین کا فرق رکھیں گے، ٹھیک ہے. پہلے ہم آ کی آواز نکالیں گے اور اس کے بعد عین کی ساؤنڈ آئے گی. پھر اس کے بعد پوئی، پو کا ہم خیال رکھیں گے، کیونکہ الحمدللہ آپ لوگوں نے ہیوی لیٹرز بھی سیکھ لیے ہیں، تو یہاں پو جو ہے وہ ہیوی لیٹرز میں سے ہے، جس کو ہم فل ہیوی ماؤتھ کے ساتھ ادا کریں گے، ٹھیک ہے. اعطینا، اس کے بعد نا کو تھوڑا سا 2 حرکت ہم اسٹریچ کریں گے. کل کوثر، یہاں پہ ہم کاف کا دھیان رکھیں گے. کل اعطینا کا میں بھی کاف جو ہے وہ لائٹ ہے، ٹھیک ہے، لائٹ حروف میں سے ہے، تو اس کو آپ لائٹ کریں گے. اعطینا، قل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، قل. تو بعض اوقات جب ہم لام کے ساتھ ہم ملاتے ہیں، لام ساکنہ کے ساتھ جب ہم کسی لیٹر کو ملاتے ہیں، اسپیشلی کاف کو، تو کاف بھی جو ہے وہ ہیوی ہو جاتا ہے. تو کاف کو ہم نے یہاں پہ ہیوی نہیں کرنا ہے، لائٹ ہے. اعطیناکل، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پیچھے والا لیٹر ہیوی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی تو کو ہم ہیوی کر رہے ہیں، تو آگے سے ہمارا کاف بھی ہیوی ہو جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ہیوی ہے اس کو ہم ہیوی کریں گے، اور جو لائٹ ہے اس کو ہم لائٹ کرتے ہوئے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد الکوثر، یہاں پہ کوثر کاف لائٹ ہوگا، اور کو بالکل دھیان سے، یہ حروف لین میں سے ہے، تو یہاں پہ واو کیا ہے، لین ہے، تو کو ہونا چاہیے، کوثر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جیسے اردو میں ہم اکثر یہ نام بھی ہوتا ہے میرے خیال میں، ہے نا، تو ہم کیا کہتے ہیں، کوثر کہتے ہیں، تو کوثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے، کوثر، ٹھیک ہے. اس کے بعد سر، سا جو ہے وہ آپ کا سین نہیں ہونا چاہیے، اس کو آپ نے بہت لائٹلی ادا کرنا ہے. اور یہ لائٹ کیسے ہوگا کہ آپ نے زبان کی ٹپ کو، سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں جو سامنے ہمیں نظر بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے ٹچ کر کے باقاعدہ ایسا آپ پریکٹس کر سکتے ہیں کہ آپ کی ٹنگ باہر فیل بھی ہو، ٹھیک ہے، باہر نظر بھی آئے جب آپ ٹچ کریں. تو اس طریقے سے جب آپ تھوڑی سی باہر نکال کے، ٹنگ کو تھوڑا سا باہر نکال کے اوپر والے دانتوں سے لگائیں گے، تو انشاءاللہ سا بہت لائٹ نکلے گا، ٹھیک ہے. اس میں سیٹی نہیں ہوتی، سا میں سیٹی بالکل بھی نہیں ہوتی. سیٹی کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ صرف سین میں، زا میں اور صاد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو سا کو آپ نے بہت لائٹ ادا کرنا ہے، کوثر، ٹھیک ہے. اس کے بعد فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں پہ فَصَلِّ جب آپ پڑھیں تو صاد ہیوی کریں، صاد ہیوی لیٹرز میں سے ہے. پھر اس کے بعد لِرَبِّكَ، را کو ہیوی کریں یہاں پر، ٹھیک ہے. رَبِّكَ، را کیونکہ فتحہ کے ساتھ ہے تو یہاں پہ را ہیوی ہوگا. رَبِّكَ، کا کو لائٹ کریں. وَانْحَرْ، ون، یہاں پہ آپ جو ہے آج کا ہی قاعدہ، الحمدللہ دیکھیں آج کی ہماری سورہ میں یہ قاعدہ بھی سامنے آ گیا کہ یہاں پہ نون ساکنہ ہے، ون، ٹھیک ہے، نون ساکنہ ہے، اور نون ساکنہ کے بعد والا لیٹر ہا ہے. تو اس کی اگزامپل دیکھیں، الحمدللہ ہمیں مل گئی کہ نون ساکنہ کے بعد ہا آ رہا ہے، جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو ہم ون ہا صحیح طریقے سے کلیئر کر کے، پرومیننٹ کر کے نون کو پڑھیں گے. ون ہا، ہا کو حلق سے ادا کریں گے، حلق کے بالکل سینٹر والے پارٹ پہ آپ ہاتھ رکھ کے ہا کو بالکل زور سے آپ ایکسٹرا جس میں ساؤنڈ آتی ہے ہا، ٹھیک ہے، جیسے ایکسٹرا ساؤنڈ اس میں لا کر پھر آپ اس میں پڑھیں گے ہا کو.
वनहर। फिर इसी तरीके से आयत नंबर 3 में देखिए, इन, यहाँ पे नून मुशद्दद है, सेम शुरू वाला, जैसे शुरू में था इन, वहाँ पे हम इन गुन्ना भी कर रहे थे और साथ में नून को स्ट्रेच भी कर रहे थे। नून के साथ अलिफ मद था, इस वजह से उसको हम स्ट्रेच भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ गुन्ना को हम स्ट्रेच करेंगे, यानी 2 काउंट्स। इन, नून को हम स्ट्रेच नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि नून के साथ कोई अलिफ मद यानी कोई भी हर्फ मद नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ गुन्ना की आवाज को स्ट्रेच करेंगे, इन, ठीक है? फिर उसके बाद शानी आका, शानी आका, नी आ का प्रॉपर जो है वो क्लियर होना चाहिए, नी आ का हर हर्फ वाज़े होना चाहिए। काफ को लाइट रखें। हुवल अबतर, हुवल, हुवल अब जब पढ़ें तो बा यहाँ पे कलकला होगा, ठीक है? बा साकिन है तो यहाँ पे आप इसको बाउंस करके बा को फिर अदा करेंगे। अब तर नहीं होना चाहिए बल्कि अब तर। तो ये आपको बस चंद कवायद मैंने आपको बताने थे। इंशाल्लाह इनका ध्यान रखेंगे और एक दफ़ा मैं आपके सामने रेसिटेशन कर देती हूँ, फिर इंशाल्लाह आप सबसे सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ठीक है, चलें इंशाल्लाह अब हम सुनते हैं अपनी बहनों से वन बाय वन इंशाल्लाह। कोई भी 5 सिस्टर या जितना भी हमारी क्लास का टाइम हो, बाजी अस्मा आप सेलेक्ट कर लें इंशाल्लाह, जो भी पढ़ना चाहें, तिलावत करना सिस्टर चाहें। साजिदा, जी सिस्टर साजिदा आप अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम बाजी। अऊज़ु वालेकुम बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। जी, इसमें आपने अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी। आपने इंशाल्लाह तिलावा इसकी सुननी है, ठीक है? इस सूरह की आप तिलावत लगाएं और उसके जी साथ आपने बाजी। प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा आपका जो कॉमन जो मिस्टेक थी, यानी बहुत सॉरी, जो प्रोमिनेंट थी मिस्टेक आपकी, वो ये थी कि शुरू में आपको नून को स्ट्रेच भी करना है, ठीक है? जी बाजी। इन्ना, ना को थोड़ा और स्ट्रेच करना है, ठीक है? वो आपका ठीक। कम था। और लास्ट में ओके, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ